کہ یہ لاکھوں کروڑوں حسین کے نام پہ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم پہ فتویٰ لگاؤ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں جو بھی حسین سے عشق رکھتا ہے وہی اللہ کا عاشق ہے۔ بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین، بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا، 5 مرتبہ نعرہ لگائیں گے، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین۔ لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک حیدری۔ دنیا ہم پہ فتویٰ نہ لگائے، دنیا ہم پہ فتویٰ نہ لگائے کہ ہم حسین کے نام پہ خرچ کیوں کرتے ہیں۔ توجہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا مال عشق خدا میں خرچ کیا، ایسا ہے یا نہیں؟ جو جس سے عشق رکھتا ہے اس کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اور ہم حسین سے محبت رکھتے ہیں، ہم حسین کے عاشق ہیں، دنیا ہم پہ فتویٰ نہ لگائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ امتحان میں ابراہیم کامیاب ہوئے، سنیے گا، وہ شخص کہتا ہے ابراہیم تو نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں، کہا میں جبرائیل ہوں۔ توجہ ہے صاحبان، یعنی میں جبرائیل ہوں اور میں آیا تھا تمہاری مال کی آزمائش کے لیے، اور تو کامیاب ہو گئے، لے مال تمہارا۔ میں نے جملہ دینا، میرے جملوں کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ مال ہمارا، آغا جی مال واپس کر دیں، کیا جی آغا جی مال واپس کر دیں، چلے گئے حضرت جبرائیل۔ اچھا یہاں رک کر میرا ایک بات کہنے کو دل کر رہا ہے، اور کوئی جوش خطابت نہیں، آپ سب ماشاءاللہ حاذق اور ذلیل لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جبرائیل کو پہچانا نہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل آئے تھے بشر کی صورت میں، نور بشر کی صورت میں آ جائے تو نبی نہیں پہچانتا۔ او بھائی ملا کیسے پہچان لے گا؟ اللہ اکبر، توجہ ہے صاحبان، یعنی ابراہیم سے کہا کہ تو امتحان میں کام، میں بڑی جلدی گزر رہا ہوں کیونکہ وقت اب رہا نہیں، آئندہ بھی وقت بہت باقی نہیں بچا کیونکہ کل ایک دن باقی اور موضوع کے تقاضوں کو بھی پورا ہونا ہے۔ کہا مال تیرا، چلے گئے، ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ دوسرا امتحان لیا جان کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کا امتحان لیا۔ میری طرف متوجہ، آپ نے میری طرف رہنا، اگر توجہ چاہیے۔ دوسرا امتحان کون سا لیا؟ نمرود اور نمرودی سارے کے سارے میلے پہ گئے، میلے پہ، میلہ ہوتا تھا، میلے پہ چلے، رات ساری میلے پہ رہے۔ بھائی جان توجہ کیجیے گا، رات ساری میلے پہ گئے۔ جب رات کی تاریکی چھائی، ابراہیم نے کلہاڑا اٹھایا، ان کے بت کدے میں گئے، ان کے سارے اللہ توڑ دیے۔ توجہ ہے صاحبان، یعنی توجہ ہے، ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک لمبے قد والے بت کو چھوڑ دیا۔ بھائی جو میں کہوں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں، توجہ ہے، یعنی قرآن ہے، قرآن، اور وہ کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ کر نکل گیا۔ جب میلے سے واپس آئے، نمرود اور نمرودی آئے کہ جا کے اپنے اللہوں کی عبادت کریں، سارے اللہ ٹوٹے پڑے۔ توجہ ہے، سارے اللہ، سارے بت
ٹوٹے پڑے اور ایک بت باقی ہے، اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے۔ کہا یہ کس کا کام ہے؟ کہا سنتے ہیں ایک جوان ہے اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے۔ آپ چپ کر گئے، میں کیسے چپ کروں؟ میرے سامنے تاریخ ہے، حضرت ابراہیم نے، بھائی جان توجہ رکھیے گا، آنے والے جانے والے حضرات آتے جاتے بیٹھتے رہیں، میری محنت کو ضائع نہ کریں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، بھائی جان توجہ، آقا جی توجہ، قبلہ توجہ، اور بنے بت شکل۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، میرا ساتھ ہے جی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور بنے بت شکل۔ تاریخ میں بت شکل ایک نہیں دو ہیں، جگہ میں جگہ، یہ میری بات کو سمجھیں۔ ایک بت شکل ہے ابراہیم اور ایک بت شکل ہے مولا علی۔ ابراہیم ہے لوگوں کے امام، علی ہے کائنات کا امام۔ او بھائی صفا مروہ نہ بناؤ، اس کو بچے کو بٹھا دو۔ ابراہیم ہے لوگوں کا امام اور مولا علی ہے کائنات کے امام، تو قبلہ بت شکنی میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ ایک لوگوں کا امام ہے، اس کو بت توڑنے کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے۔ ایک کائنات کا امام ہے، اس کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے۔ تو فرق ہے، ابراہیم نے بت توڑے چھپا چھپا کے، علی نے بت توڑے۔ میرے ساتھ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ نہیں ہے، اس سے اوپر والا جملہ کہتا ہوں۔ ابراہیم نے بت توڑے رات کی تاریکی میں، علی نے بت توڑے دن کی روشنی میں۔ ابراہیم ہے لوگوں کا امام، علی ہے کائنات کا امام۔ ابراہیم نے بت توڑے زمین پر کھڑے ہو کر، علی نے بتوں کو توڑا۔ ابراہیم علی نے بتوں کو توڑا دوش پیمبر پر کھڑے ہو کر، دوش پیمبر پر کھڑے ہو کر۔ بات زبان پہ آ گئی ہے، پلٹاتا نہیں۔ جب علی بتوں کو توڑ رہے تھے، نیچے علی کی شان میں رسول قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، جملہ آگے کر رہا ہوں۔ علی کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے تھے اور اس قصیدے کو فارسی شاعر نے 2 مصروں میں نظم کیا ہے۔ فارسی شاعر کہتا ہے، یا علی خوشا حال تو، خوشا حال تو کار حق میں کنی، و خوشا حال ماں بھار حق با کشم۔ اے علی، رسول کا، اے علی تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تو حق کے کام کر رہا ہے، اور اے علی میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں نے حق کو اپنے شانوں پہ۔ دل کے علی حق، نعرہ حیدری، توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ بت شکن ہے حضرت ابراہیم بھی اور بت شکن ہے مولا کائنات بھی۔ نمرودی جب واپس آئے کہا کہ یہ کام ابراہیم کا ہے، گرفتار کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا، توجہ، گرفتار کر کے لے آئے دربار میں، کہا یہ تیرا کام ہے؟ نمرود پوچھتا ہے کیا یہ تیرا کام ہے؟
کہا بڑے سے پوچھو. آپ تھک جاتے ہیں. میں قرآن ہے، میں آیتیں خود چھوڑ رہا ہوں. کہا کہ کیا پوچھیں؟ جنہیں خود بنایا، جنہیں خود تراشا، ان سے کیا پوچھیں؟ کہا نہیں، یہ تیرا کام ہے. کہا کہ اب تجھے ہم قتل کریں، ماریں. ابراہیم خاموش ہے، ان کے ہاتھوں میں. طے یہ کیا گیا کہ ابراہیم کو آسان موت نہیں دے، مشکل ترین موت دے. کہا کیسی موت ہے؟ کہا جلا کے مارنا. جلا کے مارنا مشکل ترین موت ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ کہا کہ ابراہیم کو جلایا جائے. اچھا، واقعات بڑے طویل ہیں اور مفصل ہے، میں اس کا مفصل احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اختصار رکھتے ہوئے جلدی چند جملے ہدیہ کرتا ہوں. آگ جلائی گئی، مہینوں آگ جلائی گئی، اور روایت کہتی ہے میلوں آگ جلائی گئی. کافی طویل آگ تھی. بعض نے میٹروں میں لکھی ہے، بعض نے میلوں میں لکھی ہے، مفسرین کا اختلاف ہے. اور کافی دنوں تک اسے روشن کیا جاتا رہا. جس دن ابراہیم کو آگ میں پھینکنا تھا اس دن ساری قوم اکٹھی ہو گئی. اب ظاہر ہے اتنی تیز آگ جل رہی ہے تو اس میں ابراہیم کو کیسے پھینکا جائے؟ تو ایک منجنیق بنائی. منجنیق کے ذریعہ سے دور سے کسی کو پھینکا جاتا ہے. ابراہیم کو منجنیق میں بٹھایا گیا اور آگ کی طرف، میری طرف متوجہ رہیے گا، آگ کی طرف پھینکا گیا. حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈال دیا. جب ابراہیم، بھائی میری طرف متوجہ رہیے، جب ابراہیم علیہ السلام ہوا پر جا رہے تھے آگ کی طرف، یہ منظر ذہن میں رکھنا ہے. ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ آگ کی طرف. پھینکا گیا ہے منجنیق سے، جا رہے ہیں آگ کی طرف، ہوا پہ تیرتے رہے. کہ اتنے میں جبرائیل نے دیکھا ایک چھوٹا سا پرندہ. جہاں میں نے جملہ دینا ہے توجہ کیجیے گا. اور اس پہ بھی مفسرین نے مختلف نام لکھے ہیں اس پرندے کے، لیکن زیادہ تر مفسرین متفق ہیں کہ یہ ہدہد تھا. ہدہد پرندہ یہ آگ کی طرف جا رہا ہے. بھائی جان توجہ کیجیے گا، آگ کی طرف جا رہا ہے ہدہد. جبرائیل نے اس سے پوچھا ہدہد کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آگ بجھانے. آپ متوجہ نہیں ہیں، آپ متوجہ نہیں ہیں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آگ بجھانے. کہا آگ تو پانی سے بجھائی جاتی ہے. کہا پانی ہے نا. کہا کہاں؟ کہا میری چونچ میں. مرضی آپ کی صاحبہ نہیں. کہا آگ میری، پانی میری چونچ میں. کہا ہدہد تیرے منہ میں ایک قطرہ پانی ہے، آگ میلوں میں ہے، بجھا لے گا. اچھا میں ہدہد کا جواب بعد میں دیتا ہوں، لیکن یہاں ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر، بلکہ میں جملہ بہتر کر دوں حسینی سماعتوں کی نظر. جملہ توجہ سے سماعت فرمائیے. حسینی سماعتوں کی نظر. بھائی خدا کی قسم ممبر رسول پر آگ بجھانے کے لیے ایک قطرہ ہی کافی. میرا ساتھ نہیں دے سکے، نہیں سمجھ سکے، میرا ساتھ نہیں دے سکے. آگ بجھانے کے لیے ایک قطرہ ہی کافی ہے. آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ نمرود کی آگ زیادہ خطرناک ہے یا جہنم کی؟ جہنم کی ہے نا. خدا کی قسم ایک قطرہ آنسو بہتا ہے حسین کے لیے، جہنم کی آگ بجھ جاتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک قطرہ بہتا ہے، ایک قطرہ، اور اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. ایسا ہے لیکن ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا. کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا.
توجہ ہے یا نہیں؟ میں غالباً پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ آنسوؤں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن حسینی آنسو آگ ہو جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ حسینی آنسو ہونا چاہیے، اس پہ پھر کبھی بولوں گا۔ اب جاگے گا قبلہ، توجہ چاہیے، میری طرف متوجہ رہے بھائی جان۔ ہد ہد سے جبریل کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آگ بجھا رہے ہیں۔ کہا آگ پانی سے بجھتی ہے، پانی کہاں ہے؟ کہا میری چونچ میں۔ کہا تیری چونچ میں ایک قطرہ ہے، اس سے آگ بجھ جائے گی؟ تنزن ہد ہد مسکرایا، کہا جبرائیل یہ تو نے کیسا سوال کیا؟ میں بھی جانتا ہوں کہ ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، میں بھی جانتا ہوں، توجہ، میں بھی جانتا ہوں کہ ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں آگ بجھا نہ سکا، لیکن طرفداری ضرور لکھوا لوں گا کہ میں نمرود کا طرفدار نہیں، میں ابراہیم کا طرفدار ہوں۔ حسینیوں مجلس میں اس لیے بھی آیا کرو تاکہ طرفداری لکھی جائے کہ ہم یزید کے طرفدار نہیں، حسین کے طرفدار۔ اللہ اکبر، توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ مولا آپ کو زندگی دے، اس لیے بھی مجالس میں آؤ کہ طرفداری لکھی جائے کہ ہم یزید کے طرفدار نہیں، ہم حسین کے طرفدار، ہم یزید پہ کل بھی لعنت بھیجتے تھے، آج بھی لعنت بھیجتے، یزید کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ابراہیم جا رہے ہیں آگ کی طرف، جبرائیل ہد ہد سے بات کرنے کے بعد خدا سے کہتے ہیں پروردگار تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے، اجازت دے تو اس کی مدد کروں۔ اب سنیے، خدا کہتا ہے جبرائیل کرو اگر یہ قبول کرتا ہے۔ میرے مطالعے میں توکل بر خدا اس سے بہتر مثال نہیں جو اب دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم سے لے کر کیا جبرائیل آیا حکم خدا سے، کہا کہ ابراہیم مدد کی ضرورت ہے، کہا تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ عربی لفظ ہے، عربی، اما الیک فلا، ابراہیم تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ اب سنیے توکل کسے کہتے ہیں؟ کہا کس کی مدد کی ضرورت؟ توجہ، یہاں سے لے کے آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں۔ خدا پہ بھروسہ اور توکل کیا ہوتا ہے؟ کہا کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ کہا جس کی ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کی مدد کی ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ بس ابراہیم کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا، آواز قدرت آئی، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم آگ میں پہنچ گئے، لیکن بیٹھ کے تسبیح پروردگار کر رہے۔ میرا ساتھ دینا، میں نے جملہ دینا چاہیے، جملہ دے رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ یعنی آگ میں پہنچ گئے اور آگ میں پہنچ کر تسبیح پروردگار کر رہے ہیں آگ میں بیٹھ کے۔ قبلہ اس پوری کائنات نے 2 مرتبہ یہ منظر دیکھا، ایک ابراہیم جب آگ میں تھے اور ایک امام جعفر صادق کا صحابی جو تندور میں تھا۔ یا اللہ انہیں جگہ، یہ میری بات کو سمجھیں، مولا نے کہا تندور میں چلے جاؤ، پوچھا نہیں، چلا گیا۔ دوسرا صحابی بیٹھا ہوا تھا، کہا مولا دیکھ لے کہیں جل نہ گیا ہو۔ وہ آیا
तंदूर से ढक्कन उठाया, तस्बीह इब्राहिम ने भी पढ़ी, तस्बीह वो भी पढ़ रहा था क्या, या अली या अली या अली। तवज्जो है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आगा जी जान से इम्तिहान लिया, इब्राहिम कामयाब हो गए, अल्लाह ने जान भी वापस कर दी की या नहीं, आप छड़ियो जान वापस, माल भी वापस, जान भी वापस। तीसरा इम्तिहान लिया औलाद का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 90 साल की उम्र तक बे औलाद थे। नब्बे बरस उम्र हो गई हजरत इब्राहिम की, लेकिन औलाद नहीं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें औलाद देंगे। 90 बरस की उम्र में अल्लाह ने इब्राहिम को इस्माइल दिया। खुदा कादिर मुतलक है। खुदा तो बगैर शौहर के भी बेटा दे देता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा को दिया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 90 बरस की उम्र में बेटा मिला। कितनी मन्नतें मुरादें मानी हुई, कुरान में है इसका तज़किरा। कुरान कहता है फलम्मा बलगा मअहु सअया, कि जब इस्माइल जवान हो गए, 90 बरस की उम्र में मिले, जवान हुए होंगे 15-16 साल की उम्र में, तो हज़रत इब्राहिम की उम्र हो गई उस वक्त 106 साल, 107 साल, ठीक है, बाद में 100 साल लिखा। मन्नतों मुरादों से मिला हुआ बेटा इब्राहिम इस्माइल से कहते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुक फंजुर माज़ा तरा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा, तेरी इस बारे में क्या राय है। हज़रत इस्माइल कहते हैं, या अबा तिफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, बाबा आप कीजिए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। 90 बरस की उम्र में बेटा मिल रहा है और अल्लाह कह रहा है इसको ज़िबा कर। औलाद का इम्तिहान, औलाद का, कहा कि इसको ज़िबा कर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह करने के लिए घर से लेकर निकले, ठीक है, छुरी और रस्सी को साथ लिया। आज भी मिना में, वादी मिना में वो मकाम मौजूद है कि जहाँ हज़रत इब्राहिम ने इस्माइल को लिटाया था, और उस निशान के अलावा तवज्जो रखिएगा, थोड़ा सा चेहरों पे रौनक लाई, मैं जुमला हदिया करूँगा, मैं जुमला ज़रूर हदिया करूँगा। उसके अलावा मिना में 3 मकाम और हैं कि जिन्हें 3 शैतान कहा जाता है। भाई खुदा की कसम शैतान 3 ही है। ऐसा है हाजी मेरा साथ दें, हाजी जो उम्रा कर रहे हैं, 3 है या नहीं। दरमियाना, बड़ा, छोटा, जुमराए उक़बा, जुमराए वुस्ता, जुमराए सुगरा, बड़ा शैतान, दरमियाना शैतान, छोटा शैतान, ठीक है। भाई खुदा की कसम जितने हाजी जाते हैं सारे इनको पीटते हैं। अगर शैतानों को मारा ना जाए हाज नहीं होता है या नहीं। 3 शैतान है भाई, पत्थर हैं, बड़े बड़े पिलर, अब तो दीवारें बन गई, ऐसा है या नहीं। उनको मारना पड़ता है, कंकरिए, ठीक है, पत्थर है, मारो,
اور دل میں ارادہ رکھو کہ شیطان کو مارو. نہیں آپ چپ کر کے تو میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں. خدا کی قسم اللہ نے پتھر بھی برابر نہیں بنائے. حاجی حج پہ جاتا ہے اس کا 4 پتھروں سے واسطہ پڑتا ہے. 3 کو مارنا پڑتا ہے, 1 کو چومنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, حج کے احکام بتا رہا ہوں, توجہ فرما رہے ہیں. ان تینوں جگہ پہ شیطان نے حضرت ابراہیم کو, حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ گمراہ کرنے کی کوشش. تینوں مقامات جہاں جہاں وہ ملعون کھڑا ہوا آج وہی شیطان بنے ہوئے. توجہ ہے, سلامت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کے نکلے, شیطان صاحب آئے, کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خواب دیکھا ہے, بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. کہا کون ہے خوابوں پہ عمل کرنے والی؟ خواب ہوتا ہے. جیسے اس نے یہ جملہ کہا, حضرت ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بھاگا, لیکن بھاگتے ہوئے پوچھتا ہے ابراہیم کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ کہا تو نے میرے خواب کو عام خواب سمجھا. شیطان, نبی کا خواب ہم جیسا نہیں ہے. نبی کا خواب بھی ہو تو وحی الہی. وہاں سے ناکام ہو گیا, اسماعیل کے پاس آ گیا. اب جملہ سمجھیے گا. کہا اسماعیل کہاں جا رہے ہیں؟ کہا باپ دعوت کے ساتھ مجھے لے جا رہا ہے, دعوت. کہا ذبح کرنے لے جا رہا ہے. تو کہا پھر میرا باپ نبی ہے. کہا بوڑھا ہو گیا ہے 120 سال کا, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اپنی جان بچا. بس اس کا یہ کہنا تھا. حضرت اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب میں جملہ بھی کہوں گا, آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا. حضرت اسماعیل نے جب لا حول پڑھا تو شیطان بھاگا, لیکن بھاگتے ہوئے پوچھتا اسماعیل تجھے کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہی شیطان ہوتا. سلامت رہے آپ. توجہ ہے یا نہیں؟ قبلہ دونوں جگہ سے ناکام ہوا. تیسری جگہ آ گیا حضرت حاجرہ کے پاس. حاجرہ جناب اسماعیل کی والدہ گرام. 2 جگہ سے یہ ناکام ہوا. اس کو تیسری جگہ پہ پکی امید تھی کہ یہاں میں کامیاب ہو جاؤں گا, اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر. نہیں لے سکے جملہ, میرا جملہ نہیں لے سکے آپ. بھائی پہلے 2 نبی کی بیویوں کو گمراہ کر چکا ہے. میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کل, حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیویوں کو یہ گمراہ کر چکا ہے. اسے یقین تھا میں یہاں بھی گمراہ کر لوں گا, لیکن اس خبیث ملعون کو یہ پتہ نہیں تھا وہ صرف نبی کی بیویاں تھیں. یہ نبی کی بیوی بھی ہے, معصوم کی ماں بھی ہے. آیا اور کہا کہ حاجرہ تجھے پتہ ہے ابراہیم کہاں گیا؟ کہا دوست کیا ہے, بچے کو لے کر گیا. کہا نہیں وہ تیرے بچے کو ذبح کرنے لے گئے. کہا پھر؟ کہا جلدی سے گھر سے نکلو, اسے بچاؤ. بچانا نہیں اپنے بچے کو, جلدی سے گھر سے نکلو. جیسے اس نے کہا گھر سے نکلو, فوراً حضرت حاجرہ کہتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بھاگا, لیکن کہتا ہے حاجرہ تجھے کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ اب جانیے گا. کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکالے. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکالے وہی شیطان. وہاں سے بھی ناکام ہو گئے. حضرت ابراہیم نے لٹا دیا حضرت اسماعیل, آنکھوں پہ پٹی باندھ لی, چھری رکھ لی گردن پہ, چھری کو چلا دیا. جو بیٹا چلا دیا حضرت ابراہیم, اور یہی خواب دیکھا تھا کہ میں بچے کو ذبح کروں. اللہ نے جب خلوص دیکھا حضرت ابراہیم کا تو اسماعیل کو بچا دیا, دمبے کو بھیج دیا.
لیکن ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ میں چھری اسماعیل کی گردن پہ چلا رہا ہوں یا دمبے کی. ایسے ہی اگر پتہ چل جاتا تو پٹی اتار کے دیکھتے. ٹھیک ہے، بالکل حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں چلا. انہوں نے خواب کو سچ کر دکھایا اور خلوص سے اپنے بچے کی گردن پر حکم خدا سے چھری چلا دی. چھری چلتی رہی. اسماعیل سامنے زندہ کھڑا منظر کو دیکھ رہا تھا. باپ دمبے کو ذبح کر رہا تھا. جب دمبا ذبح کر چکا، گردن الگ ہو گئی، آنکھوں سے پٹی اتاری، دیکھا دمبا ذبح ہو چکا ہے، اسماعیل سامنے زندہ کھڑا ہے. سر اٹھائیے گا. جانور کی عادت ہوتی ہے جب اسے ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے تو وہ روتا ہے، لیکن جو دمبا اسماعیل کو بچانے کے لیے آیا وہ رویا نہیں. میں نے عالم تصور میں اس دمبے سے پوچھا، او بھائی تو رویا کیوں نہیں؟ کہا جب نبی کو بچانا ہو رو کے مخبری نہیں کیا کرتے. توجہ ہے صاحبان، یا خاموشی سے ذبح ہو گئے لیکن آواز نہیں نکالی. کیوں؟ نبی کو بچا رہا تھا، نبی کو بچانے کے لیے آیا تھا. حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی. اللہ نے کہہ دیا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اور اے ابراہیم ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اس کو آخرین پہ چھوڑ دیا. ابراہیم اولاد کے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے. اللہ نے اولاد بھی واپس کر دی. امتحان لینے کے بعد اولاد بھی. ٹھیک ہے، میں نے 3 امتحان گنوائے. مال کا امتحان لیا، مال واپس. جان کا سلامت رہو، جان کا امتحان لیا، جان واپس. اولاد کا امتحان لیا، اولاد واپس. یہ ہے ابراہیم کا امتحان اور یہ ہے حسین ابن علی کا امتحان. اجرکم اللہ. حسین نے اللہ کی راہ میں مال بھی دیا، جان بھی دی اور واپس لیا. نہ جان واپس ہوئی نہ اولاد واپس. ابراہیم نے 1 اسماعیل قربان کیا، حسین نے 18 اسماعیل قربان. ابراہیم خود بچ گیا، ادھر حسین نے بھی اپنی قربانی پیش کر دی. اور جتنا مال خدیجہ کربلا میں تھا وہ سارے کا سارا مال راہ خدا میں دے دیا. وہ لوگوں کا امتحان، لوگوں کا امام تھا، حسین کائنات کا امام. حسین کائنات کا امام. شاعر کہتا ہے 18 اسماعیل فدا کر کے دین پر، خود وقت کا خلیل بھی قربان ہوا. اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ گریہ کی راتیں ہیں. آج بھی ایک باب الحوائج کا تذکرہ ہے. کون؟ حضرت ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم. اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، میری آج ایک درخواست ہے. اس مجمع میں جتنے سید، جتنی سیدزادیاں میری مائیں بہنیں ہیں، حضرت عباس کے مصائب ہیں. کوئی اور روئے یا نہ روئے، سید ضرور رونا، سادات ضرور گریہ کرنا. کیوں؟ آپ مجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں میں نے یہ جملہ کیوں کہا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حسین کے اس وفادار عباس پہ گریہ کرو. میں نے روایت پڑھی ہے جب کبھی بھی کوئی واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کے سامنے
حضرت عباس کا نام لیتا تھا بیمار کھڑا ہو جاتا. اجرکم اللہ. ایک دفعہ نہیں، جتنی مرتبہ کوئی جناب عباس کا نام لیتا امام کھڑے ہو جاتے. ایک شخص نے کہا یبنا رسول اللہ، آپ امام وقت ہیں. بے شک حضرت عباس علیہ السلام کی بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ امام نہیں. آپ امام ہوتے ہوئے اپنے چچا کے لیے کھڑے ہوتے. امام فرماتے تو نے انصاف نہیں کیا. تو دیکھتا نہیں میرے چچا نے کربلا میں وفا کی انتہا کر دی. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. چند دنوں کا مہمان ہے زہرا کا لال. آئندہ سال وہی روئے گا جو زندہ ہوگا. جتنا رو سکتے ہو رو لینا. آج میں اس مجلس میں دعوت دے رہا ہوں فاطمہ زہرا کو، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی حسرت ہے جناب عباس کے مسائل سننا. اور سنو کہ فاطمہ زہرا کی حسرت کیا ہے. ایک عالم امام حسین کے روضے پر امام حسین کی شہادت پڑھ رہا تھا. جس طرح آپ رو رہے ہیں، مومنین و مومنات زارو قطار رو رہے تھے کہ یکا یک مجمع میں سے ایک سیاہ برقعے والی بیوی کھڑی ہوئی اور آ کر خطیب سے کہنے لگی خطیب تیری مجلس کو سننے حسین کی ماں آئی ہوئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور حسین کی ماں کہتی ہے آج مجھے میرے بچے کی شہادت سنا. کہا میں تو حسین کی شہادت پڑھ رہا ہوں. کہا بی بی فرما رہی ہے میری مراد حسین نہیں عباس ہے. اجرکم اللہ. اور رونے والے مومنین کو جب شہادت پڑھنا اتنا ضرور بتانا کہ جب کوئی گھوڑے سوار گھوڑے سے اترتا اجرکم اللہ اجرکم اللہ تو وہ اپنے بازوؤں کے سہارے سے اترتا ہے، لیکن ہائے جب میرا عباس گھوڑے سے گرا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. جو جو حاجتیں لے کر آئے ہیں پروردگار باب الحوائج حضرت عباس کے صدقے میں آپ کی حاجات کو قبول فرمائے. امام زین العابدین نے کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا. تو دیکھتا نہیں میرے چچا نے وفا کی حد کر دی. اس سائل نے کہا یبنا رسول اللہ، کربلا میں تو ہر شہید نے وفا کی ہے، ہر شہید نے حسین پہ جان قربان کی ہے. امام نے فرمایا جملہ سنیے گا، جو جملہ سن کے رونے کے عادی ہیں جملہ ان کی نظر کرتا ہوں. امام زین العابدین نے فرمایا تو درست کہتا ہے ہر شہید نے وفا کی ہے، لیکن اس وقت تک جب تک شہید زندہ رہا میرا چچا وہ ہے جنہوں نے شہادت کے بعد بھی وفا کی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شہادت کے بعد بھی وفا کی ہے. اس نے ہاتھ باندھے کہا مولا شہادت کے بعد کیسی وفا. اب جملہ سنیے گا عزادارو. امام زین العابدین فرماتے تو دیکھتا نہیں کہ 11 محرم کو ہر شہید کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، لیکن میرے چچا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند نہ ہوا. شمر نے 3 مرتبہ کوشش کی، سر نیزے سے نیچے گرتا تھا. میرے پاس تازیانہ لے کر آیا، کہا قیدی اپنے چچا سے کہو نوکے نیزہ قبول کریں ورنہ تجھ پہ ظلم کروں گا. تو میں نے چچا سے کہا چچا آپ کا سر نوکے نیزہ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ سنو گے عزادارو. کہا اس وقت میرے چچا کے لب ہلے، آواز آئی سجاد میں کیسے نوکے نیزہ پہ بلند ہو جاؤں؟ جب سر بلند ہوتا ہے تو زینب کا سر اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تو زینب کا سر کھلا ہوا نظر آتا ہے، زینب کا سر برہنہ نظر آتا ہے.
عزاداروں جناب عباس رخصت آخر کے لیے حسین کے پاس آئے، کہا مولا مجھے بھی اجازت دے دیں۔ امام حسین نے کہا عباس تجھے کیسے اجازت دوں، تو میری فوج کا علمدار ہے، او غازی کا علم اٹھانے والوں، علم کا نام آیا نظر شمالا و یمینا۔ عباس نے کربلا میں بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھا، کہا مولا وہ فوج کہاں ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ کہا نہیں عباس، جب تک تیرے علم کا پھریرا فضا میں لہرا رہا ہے، بیویوں کو ڈھارس ہے، ہمارا پردے بچانے والا موجود ہے، بچوں کو آس ہے، ہمارا پانی پلانے والا موجود ہے، عباس تم چلے جاؤ گے بچوں کی آس ٹوٹ جائے گی۔ میری طرف دیکھے ناظرانو، مایوسی کے عالم میں عباس پلٹے یا ایک مرتبہ خیمے سے جناب سکینہ نکلی، چچا کے پاس آئی، کہا چچا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، مجھے 2 گھونٹ پانی دے دے۔ کہا سکینہ مشق لے کر آؤ، سکینہ مشق لے کر آئی۔ میری طرف دیکھنا، عباس نے سکینہ کو اٹھایا، لے کے وہاں آئے جہاں کربلا کی زمین پر حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ حسین نے عباس اور سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا، کلمہ پڑھا انا للہ اجرکم علی اللہ۔ ماتم عزاداروں ماتم کی جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس قریب آئے، حسین نے 2 جملے کہے، ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا۔ سن لو گے عزاداروں، عباس سے کہا عباس میں سمجھ گیا تو میری بیٹی کو سفارش بنا کے لایا، جہاں میں نے تجھے اجازت دی پیاسوں کی پیاس بجھاؤ۔ اولاد والوں سنو گے، سکینہ سے کیا کہا؟ کہا میری بچی سکینہ ابھی تو اپنے چچا کو اجازت دلا رہی ہے، لیکن سکینہ تجھے یہ تیرا چچا بڑا یاد آئے گا جب شام غریبا تجھے تماچے لگے گے، جب تیرے بندے چھینے جائیں۔ اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، آخری چند جملے سنے۔ عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی، عباس نے علم اٹھایا، مشک اٹھائی، فرات پہ پہنچے، پانی مشک سے بھرا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا جتنی جلدی ہو سکتا ہے مجھے خیمے میں لے جا۔ میری طرف دیکھے گا، جب عباس فرات کی طرف گئے، سکینہ 40 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، علم پہ نگاہ کی، کہتی ہے بچوں اطمینان رکھو، ابھی میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ سکینہ نے علم کو دیکھا، علم کبھی دائیں جھکا کبھی بائیں جھکا، اپنے بابا سے کہتی ہے بابا یہ علم کیوں جھک رہا ہے؟ کہا سکینہ میرے بھائی کے بازو قلم ہو گئے، خالی علم آیا، سکینہ لپٹ گئی، بابا علم تو آ گیا، میرا علم دار نہیں ہے۔ سکینہ